إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون أو كما قال عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کی کبریاء عظمت پاکیزگی وحدہ لا شریک بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ذلت دے دے، جس کے نصیب میں عزت دے دے، جس کے نصیب میں کرسی دے دے، جس کے نصیب سے کرسی لے لے، جس کے نصیب میں صحت دے دے، جس کے نصیب میں بیماری دے دے، جس کے نصیب میں روزی روٹی دے دے، غنا دے دے، جس کے نصیب میں فقر فاقہ دے دے، جس کے نصیب میں ہدایت دے دے، جس کے نصیب میں گمراہی دے دے، جس کے نصیب میں سب کچھ دے دے، جس کے نصیب سے سب کچھ چھین لے، جس کے نصیب میں چین سکون دے دے، جس کے نصیب سے چین سکون چھین لے، اس ذات وحدہ لا شریک کی ہم کے لیے کبریائی کے لیے عظمت کے لیے پاکیزگی کے لیے تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر عبداللہ کے لذیذ جگر پر خاتم الانبیاء پر شافع محشر پر ساقی کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر ان کے ازواج مطہرات پر ان کے اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفائے راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر تابعین کے تابعین پر اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر اور پھر سمت مرحومہ سمت وسط سمت عدل سمت شہداء کے ائمہ کرام محدثین اعظام فقہاء اسلام صالحین اور اولیاء پر بھی اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، لا تعداد نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا وجود باقی ہے، جب تک یہ سنسار کا وجود باقی ہے، جب تک یہ نظام باقی ہے دن اور رات کا، پہ ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. آگے بڑھنے سے پہلے بدگمانی صاف کر دیں. لاک ڈاؤن کے بعد جب خطبہ شروع ہوا، خطبہ غیر معمولی لمبا ہو رہا تھا، تقریباً لگتا ہے کہ 50 منٹ 55 منٹ 57 منٹ 58 منٹ اس طرح سے. لوگوں نے بھی کہا، گھر پہ بھی لوگوں نے کہا، دشمنوں نے بھی کہا کہ اتنا لمبا خطبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا اگر خطبہ ہم لمبا نہیں دیں گے تو جتنا جو حالات ہیں،
جو بولنا ہے اگر ہم سوچیں گے مختصر خطبہ دیں تو ہو سکتا ہے 3 سال میں بھی میری بات مکمل نہیں ہو سکے. جب 1 گھنٹے کا خطبہ دیا تھا تو یہ حال ہو گیا 3 سال کی مدت گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا. 3 سال کی مدت گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا, یا 2 سال کی مدت گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا. اگر وہی آدھا گھنٹہ خطبہ دیتے ہیں تو شاید 2025, 26, 27 تک اسی مضمون پر خطبہ چلتا رہتا. وجہ کیوں خطبہ نہیں لمبا دینے کی؟ جانکار لوگ کا کہنا ہے, ہمارے بھائی جان کا, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے لمبا خطبہ رہا ہے صرف ایک ہے جس میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بتائیں. اس کے علاوہ ان کا جو خطبہ ہوتا تھا 20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا. جمعے کے خطبے میں اگر آپ سورہ قاف پڑھیے گا مکمل تلاوت سے ڈھنگ سے تو 7 سے 8 منٹ آرام سے نکل جائے گا, بچ جائے گا آپ کے ہاتھ میں 21 منٹ یا 22 منٹ. اسی 22 منٹ میں اللہ کے رسول جو کچھ کہتے تھے. اور ایک آدھ دفعہ ایسا موقع ملا کہ جمعہ کے خطبہ کو چھوڑ کر کے انہوں نے کچھ لمبی بات کی ہو, ورنہ عام طور سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہوتا تھا مختصر ہوتا تھا. اور اس لیے بھی بات یاد آئی, ایک جگہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک سینئر آدمی تھے, انہوں نے کہا آپ لوگ کی زبان میں بول رہے ہیں, ہم اپنی زبان میں نہیں بول رہے ہیں. بڑے مولانا حکیم عبد الحفیظ صاحب جب خطبہ دیتے تھے جمعے کا پاکٹ گھڑی رکھتے تھے, دیکھتے تھے جہاں 1 منٹ زیادہ ہوتا تھا بولتے تھے خطبہ کا وقت ختم ہو گیا, زندگی دیکھی تو بات میں پوری ہوگی, اور اپنا خطبہ ختم کر دیا کرتے تھے. یقیناً وہ لوگ ہم سے ایمان میں, علم میں, عمل میں ہم سے زیادہ بہتر تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین ھداھم فبھداھم مقتدی, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی, تم ان کے نقش قدم پر چلو. وہ اپنا نقش قدم نہیں چلا رہے تھے, وہ صحابہ کرام سے انہوں نے جو سمجھا, اسلاف سے جو سیکھا, اس کے روشنی میں وہ بولتے تھے اس سے خطبہ دیا کرو کہ وقت سے زیادہ نہیں جائے. پچھلے ہی مضمون ہوگا, پچھلے ہی جمعے والا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں برائی کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی آزما کے دیکھیں گے, یا آزما کے تم کو دکھائیں گے کہ تم میں کا کون کیا کرے گا. اور سب کو ہماری طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے. گزشتہ ہفتے بات آئی تھی محبت کی, لوگ بولتے ہیں فضیلت کی بحث ہے, یہ فضیلت کا خطاب ہے. عقل کا پیدل, تجھ سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ عقل دیں, یہ ایمان کی جڑ ہے, یہ اس ایمان کی بیس ہے, یہ ایمان کی بنیاد ہے. اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, اور دوسری بات والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں کا کوئی شخص مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے, بریکٹ میں بولے مکمل ایمان, جب تک کہ اس کے والد بال بچہ یا بال بچہ اور والد سے زیادہ اس کا پیارے نہیں ہو, اور تمام لوگوں سے. دنیا کی محبت ہی سوار ہے کہ ہم اور آپ پاپ کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. جب سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, سمجھانے والا جب سمجھاتا ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے بات بتائی تھی کہ مایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا الارواح جنود مجندہ, جس کو ہم لوگ اردو زبان میں بولتے ہیں جیسی روح ویسا ساتھی, جیسی روح ویسی سنگت, جیسا مزاج ویسی صحبت. اسی لیے بزرگوں نے کہا جب کسی سے دوستی کرو 100 مرتبہ سوچ کے دوستی کرو کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں. دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب, جس سے دنیا کی زندگی میں انسان نے محبت نبھائی ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تیسری جگہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں المرء علی دین خلیلہ, کہ انسان اپنے دوست کے دھرم پر, عقیدے پر, یقین پر, عمل پر رہتا ہے. اس کا جو دوست کا عمل یقین ہوگا, عقیدہ ہوگا, وہی اس کا بھی عقیدہ ہوگا. اور ہم نے نقل کیا تھا کہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ جیسی روح ویسی ساتھی ہوتا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا. جس روح کا جو مزاج تھا اس نے اپنے ساتھی کو پسند کیا, یا جس روح کا جس پر دل آ گیا, جس روح پر دل آیا, دنیا میں آنے کے بعد اسی سے وہ دوستی نبھائے گی. دنیا میں آنے کے بعد اسی سے دوستی نبھائے گی. اسی کی تشریح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمان فارسی وغیرہ فرماتے ہیں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تعرف منها فی اللہ ائتلف ما ترک منها فی غیر اللہ اختلف, کہ جو روح اللہ واسطے محبت کرتی ہے وہ ایک دوسرے سے محبت نبھاتی ہے, اور جو روح اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے محبت نبھاتی ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. وہ اختلاف 1 دن کے بعد ظاہر ہو, 10 دن کے بعد ظاہر ہو, 10 سال کے بعد ظاہر, لیکن واللہ العظیم وہ اختلاف ظاہر ہونا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں دوسری جگہ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقون, جتنے دوستی یاری سنگت ہے سرکل ہے
قیامت کے دن سب دشمنی میں بدل جائے گی، قیامت کے دن سب دشمنی بدل جائے گی، الا المتقون، سوائے ان لوگ کو محبت، ان کی دوستی، ان کی یاری، ان کی سنگت، ان کی صحبت، ان کی دوستی جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر کسی سے دوستی رکھی ہوگی یا کسی سے دشمنی کی ہوگی۔ آج آپ شکایت کرتے ہیں کہ میرا کوئی آدمی جاتا ہے کہیں گھر لینے کے لیے کرائے پر، آپ یہ شکایت کرتے ہیں کوئی جاتا ہے مکان خریدنے کے لیے یا مکان خرید لیا، سماج اس پر ہنگامہ کرتا ہے کہ انسان یہاں نہیں رہے گا، یہ انسان یہاں نہیں رہے گا، یہ میرے دھرم کا نہیں ہے، یہ میرے دھرم کا نہیں ہے۔ یہ وہ پھل مل رہا ہے آپ کا اور ہم کو جو ہم نے اور آپ نے اپنے سماج میں بویا ہے، جو پھل، جو درخت ہم نے اور آپ نے اپنے سماج میں بویا، بو رہے ہیں آج بھی، یہ اسی کا نتیجہ، اسی کا خمیازہ، اسی کا نتیجہ اور اسی کا پھل مل رہا ہے۔ بوئیں گے ببول اور اس سے امید کریں گے کہ انگور مل جائے گا، سیب مل جائے گا، انار مل جائے گا، مٹھاس مل جائے گی، غذا مل جائے گی، واللہ لازم نہیں ملے گا، وہی ملے گا جو آپ نے بویا ہے۔ ہم دنیا کا کیا شکایت کریں؟ دنیا کا ہم شکایت کیا کریں؟ جو میرے ساتھ رہ رہا ہے وہ عقل کا پیدل ہے، کیوں؟ سماج کی محبت سوار ہے، بھیجے پر برادری کی محبت سوار ہے، بھیجے پر خاندان کی محبت سوار ہے، بھیجے پر سرکے کی محبت سوار ہے۔ ایک صاحب آئے تھے کسی کام سے، اچانک انہوں نے دکھا کہ دیکھیے، ہم نے کہا کہ اعلان ڈالا تھا، دیکھیے تو اعلان آیا کہ نہیں، ہم کچھ اور ڈھونڈنے تھے، ہم دیکھا اعلان آیا نہیں ہے کہ 2 مریض یتیم لڑکی کو پیسہ دیا گیا ہے قرضہ لے کر کے کہ چندہ آئے گا تو پھر پیسہ دیں گے۔ یہ آج کا نیا قرضہ نہیں ہے، مولانا کی زندگی سے لوگ بولتے ہیں، ہم مولانا کو بہت مانتے تھے، تم جھوٹے ہو، لفندر ہو، دروغگو، مولانا کی زندگی میں بھی وہ قرضہ لے کر کے خرچہ کرتے تھے غریب پر، اور تم کتنی محبت دیتے نا ان کو چندہ۔ ہم نے دیکھا تھا، دیکھیے تو اعلان ڈالا کہ نہیں بندہ، اتنے میں جمعے کے اعلان پر نظر پڑ گئی، غور سے دیکھنے، ایسا لگ رہا کہ میرا چشمہ غلط دیکھ رہا ہے، پھر ایسا لگ رہا کہ میری نظر غلط دیکھ رہی ہے، پھر ایسا لگ رہا کہ ہم غلط دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اعلان ڈالا ہوا جمعے کا اعلان ڈالا ہوا ہے ضرور شریف کا، اور اس کے ساتھ جمعے کی فضیلت کا اعلان ہے۔ عقل کا پیدل، عقل کا پیدل جس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ قرآن کی شاید تصویر سے نہیں، حدیث کی تصویر سے نہیں کیجیے، وہ تصویر دکھائی جا رہی ہے، غسل خانے کی تصویر ہے جس میں آدمی غسل کرتا ہے، کی تصویر ہے، قرآن کی تصویر ہے، عطر کی تصویر ہے۔ ارے مصر رہنے والا عقل کا پیدل ہے، جس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ قرآن کی تصویر سے، فوٹوگرافی سے، کارٹون سے، تصویر سے نہیں کیا جائے، حدیث کی تشریح نہیں کی جائے، مصر رہنے والا کام کر رہا ہے، تو دنیا میں کیا اثر پڑے گا؟ تم پر کان چھیدن کا کھانا سوار ہے، اس کا نحوست سوار ہے، تم پر ویسی شادی کی نحوست سوار ہے، بظاہر شادی ٹھیک ہے لیکن اس میں بے پردگی، اس میں بے حیائی، اس میں خرد و خرچی، اس کی نحوست سوار ہے، تو بھیجا کہاں سے کام کرے گا؟ اور صرف اس کی کا بھیجا نہیں، واللہ لازم ہر وہ شخص جو شادی کا فضول خرچیات فضول کھائے گا، فضول سماج میں جائے گا، فضول سنگت کرے گا، واللہ لازم وہ عقل کا پیدل رہے گا، اس کا یہی انجام ہوگا۔ جائے گا گھر خریدنے کے لیے جوتا پڑے گا، جائے گا کرائے پر مکان لینے کے لیے جوتا پڑے گا، اور ہمارے نوجوان اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم وللمؤمنین تعالی جواد کریم ولکم بالرحمۃ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله۔ اور ہوتا کیا ہے؟ صحابی نقل کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارواح المؤمنین تتلاقى على مسيرة يومين وما رأى احدهما صاحبه، کہ مومن کی روحیں 2 دن کی مسافت پر ایک دوسرے کو کھینچ لیتی ہیں۔ مومن کی روح ایسی ہوتی ہے 2 دن کی مسافت ہے، مسافت گھوڑے کی بھی ہو سکتی ہے، ہوائی جہاز کی بھی ہو سکتی ہے، راکٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اور سائیکل کی بھی ہو سکتی ہے، اس کو اس کی روح کھینچ لیتی ہے فلانے کے پاس۔ جیسے ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کن سے، دیکھیے امام ابو الاحوص نقل کرتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں کہ مان لیے کہ کوئی مومن کسی مسجد میں جاتا ہے، اس میں
99 منافق ہے اس مسجد میں، 99 منافق ہے، ایک مومن ہے، اس کی روح ایک مومن کے وقت کھینچا کے جائے گی. اسی طرح سے کوئی منافق ہے کسی مسجد میں جاتا ہے، اس میں 99 مومن ہے اور ایک منافق ہے، وہ منافق کو منافق ہی اچھا لگے گا. تیری روح جیسی ہوگی ویسی تیری سنگت ہوگی. آج ہم لوگ نالے کے کیچڑ کا جو کیڑا ہے نا اس کی طرح ہے. ہم لوگ کو کوئی اٹھا کے چاہے گا 7 جگہ پہ رکھ دے تو ہم لوگ مر جائیں گے. ہم لوگ کو کوئی چاہے گا اٹھا کر کے عزت دے دے تو ہم لوگ مر جائیں گے اس عزت سے. جیسے کہ واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں بزرگ لوگ شادی آزادی سے پہلے کا، ایک بھنگن جو مہتر ہوتی تھی لیٹرین کا کچرا اٹھاتی تھی، اس پر کسی نوابزادے کا دل آ گیا، اس کو لے کے بنا کے لے گیا اپنے ہاتھ دلہن، اپنی بیوی بنا کر کے. وہاں عطر کی خوشبو، گھر کی صفائی کی خوشبو سن کر کے بے ہوش ہو گئی. بار بار اس کو ہیٹ آ رہا، بار بار ہیٹ آ رہا ہے. واقعی پہلے کے حکیم ہوتے تھے، اسی وجہ کو حکیم بولا جاتا تھا، جس کے ان کے ہر کام میں حکمت اور دانائی ہوتی تھی. وہ آ کے دیکھیں، پرکھیں، دیکھیں، نبض دیکھیں، کیفیت دیکھیں، پھر بولے کہ نہیں. پھر بولے کہ لڑکی کرتی کیا تھی، کس گھرانے کی؟ بولے بھنگن کی بیٹی ہے، مہتر کا کام کرتی تھی. بولے کچھ نہیں، اس کو غلاظت سناؤ ٹھیک ہو جائے گی، اس کو غلاظت سناؤ ٹھیک ہو جائے گی. وہی آج کے مسلمان کا حال ہے. اچھا کوئی دکھائے گا نا، اچھا بولے گا نا، اسے انرجی لگے گی. اور کوئی کیچڑ میں ڈالے گا، کیچڑ اچھالے گا، وہی اچھا لگے گا. اسی کو امام احمد احوص نقل کرتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو 100 میں 99 منافق ہو، تم کو جو مومن 1% اسی سے دل آئے گا. اور اگر تم منافق ہو اور اگر سماج میں 99 مومن اور ایک منافق ہو تو تمہارا دل اسی ایک منافق پر آئے گا. اور اس چیز کے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، امام ابن تیمیہ اور نے بھی، کہ فرماتے ہیں القرب بین القلوب والارواح اعظم من قرب الابدان، کہ دل کی قربت اور آتما کی قربت بدن کی قربت سے زیادہ ہے، قریب خاص ہوتی ہے. بدن کی قربت سے زیادہ قریب ہوتی ہے. کیسے؟ یمن کا 2 جڑواں بھائی تھا، یمن کا 2 جڑواں بھائی، یہ 1400 1500 سال پرانی بات نہیں بتانا ہے، پچھلی صدی کی بات بتانا جو گزرا 2020. 2 بھائی جڑواں تھا، ایک یمن میں رہ رہا تھا، یہ سعودیہ میں رہ رہا تھا اپنے، اور ایک ہے انگلینڈ میں رہ رہا تھا. لوگ کا کہنا تھا جب ایک بھائی کی طبیعت خراب ہوتی تھی، دادا بولتی تھی، دادی بولتی تھی جلدی سے فون کر کے پوچھ اس کی بھی طبیعت خراب نہیں ہے. ایک بھائی کی طبیعت خراب ہوتی تھی، دوسرے بھائی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، چاہے ادھر والا رہے، چاہے ادھر والا رہے، چاہے سعودیہ والا رہے، چاہے انگلینڈ والا رہے. یہ دل کی کشش ہے، یہ آتما کی کشش ہے. ہم لوگ کی روح گندی ہے، ہم لوگ کا نیچر گندا ہے، ہم لوگ اندر سے ایک دم غلیظ ہے، ہم لوگ کو غلیظی اچھا لگتا ہے. اسی کو اپنے ہاتھ دعوت دیں گے، اسی کو اپنے چیف گیسٹ بنائیں گے، اسی سے اپنی سنگت اور یاری نبھائیں گے. اور اسی کو امام ابن تیمیہ نے فرمایا دل اور روح کی قربت بدن کے روح سے زیادہ خطرناک ہے. اور ہمارے نوجوان جس سماج کے کلچر میں پہلے تو لوگ داڑھی مٹاتے مونتے تو مردانگی باقی تھی، تو کم سے کم موج باقی، اب تو موچی صاف ہو جا رہی ہے. چھکا بننے کا بہت شوق ہے، ہجڑا بننے کا بہت شوق ہے. پھٹی جینس پہننے ان کے نقل میں اپنی بہو بیٹی کو بھائی کو بہن کو ننگا کر رہے سماج کے سامنے. عقل کے اندھے، تیری اوقات کیا ہے یورپ کی نظر میں؟ تیری اوقات کیا ہے یورپ کی نظر میں؟ اخبار پڑھا ہے کچھ دن پہلے کا، 1 ہفتے کے اندر کا، سوشل میڈیا پہ وہ ہنگامہ ہو رہا تھا ہندوستانی لوگ کے بارے میں. کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے تو؟ اگر تم آگے پڑھے لکھے جاہل نہیں ہو تو بتاؤ. 1 ہفتے کے اندر میں کسی بہت بڑے آدمی نے ہندوستانیوں کو انسلٹ کیا ہے، ہندوستانیوں کا مذاق اڑایا ہے، ہندوستانی لوگ کا کیا بولتے ہیں، اس کا لفظ میرے پاس نہیں آ رہا ہے، ان کو ذلیل کیا ہے. جس کلچر کا آپ نقل کر رہے ہیں اور آپ کے گارجین جانتے ہیں، بہت شوق ہوگا میرا بچہ یورپین کی طرف بڑھے، انگریز میں ہیلو پاپا، ہیلو ممی، اور جب بڑی مارتی نے بہوا کر کے، اب جب داماد تو مولوی صاحب نے نصیحت کر دیجیے، واعظ کر دیجیے، تقریر کر دیجیے کہ ماں باپ کا، ساس سسر کا کیا مقام مرتبہ ہے. یہی تو تربیت دے رہے اپنے اولاد کو. جو حافظہ ہیں، جو عالمہ، ان کو بھی یہی بچن ہے، قرآن کی آواز پسند نہیں ہے، عربی کی آواز پسند نہیں ہے. بل گیٹس کا بیان آیا سوشل میڈیا پر، یہ 1 ہفتے کے اندر کی نیوز ہے کہ ہندوستانی لوگ گینیا کے بندر کی طرح ہیں، گینیا کے بندر کی طرح ہیں.
جس پر آپ ہر قسم کا ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں، اپنا ٹیسٹ، اپنی دوا کا، اپنے کیمیکل کا، اپنے انجیکشن کا کر سکتے ہیں. اور جو ٹیسٹ ہندوستان میں کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی آپ اسے استعمال کیجیے، کوئی آبجیکشن نہیں لگے گا. کیا بول رہا آپ کو؟ افریقہ میں ایک ملک ہے غانا، اس کو گینیا بھی بولتے ہیں، بولا ہے اس بندر کی طرح ہندوستانی لوگ تم سے بڑھ کے گدھا نہیں ہے، احمق نہیں، گدھا بھی نہیں بولیں گے، گدھا بھی اپنے پیدا کرنے والے کو مانتا ہے. تم سے بڑھ کے ایک احمق اور پاجی نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، جو اس کلچر کی نقل کر رہا ہے جو اس کو بندر بول رہا ہے. صرف بندر ہی نہیں، خاص قسم کا بندر. بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے بندر بول رہا ہم لوگ کو. اور شادی جب ہوگی دیکھتے اچھا داڑھی والا لڑکا، ٹوپی والا، ولیمے کے دن 3 پیس میں نظر آتا ہے، 2 پیس میں دکھانے کے بہت ایڈوانس ہے. تم سے بڑھ کے ایک احمق پاجی گدھا نہیں ہے. جس کلچر کو تم نقل کر رہے ہو وہ تم کو بندر سے بھی گیا گزرا ماننا ہے. یہ ہو رہا کیا؟ دنیا کی محبت سوار بھیجا کہاں سے کام کرے گا؟ دنیا کی محبت سوار ہم کیا بولا تھا اس سے پہلے؟ کئی جگہ بولا ہے جب دنیا کی محبت سوار ہوتی ہے تو انسان کے دماغ کا فیوز اڑ جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بیان آیا تھا، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہے، لوگ بولیں گے کسی کا ہم پکش لے رہے ہیں، کسی کی وکالت کر رہے ہیں، کسی کی چمچیگری کر رہے ہیں. کیا عورت کا سائز صرف عورت ہی لے گی، مرد نہیں لے گا؟ عورت کا سائز درزی کہاں صرف عورت ہی لے گی، مرد نہیں لے گا. کتنے عالم کو اس کے فیور میں بولتے سنا کہ صحیح بول رہا ہے بندہ. جھگڑا اپنی جگہ پر، رگڑا اپنی جگہ پر، اختلاف اپنی جگہ پر. دوسرے بندے نے کہا کہ اگر ہم لوگ 2 یا 2 سے زیادہ بچے نہیں پیدا کریں گے ہندوستان کی نسل مٹ جائے گی. کتنے عالم کے منہ سے سنا کہ تم صحیح بول رہے ہو؟ اس نے صحیح کہا. یہ اس امت کا حال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت تھی جو برپا کی گئی تھی، پیدا کی گئی تھی یا لائی گئی تھی. تأمرون بالمعروف کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ہمارے علماء بھی گونگے ہیں، وہاں پہ بولیں گے جہاں ان کو لگے کہ عوام خوش ہوگی، اور وہاں پہ خاموش رہیں گے جہاں ان کو لگے کہ عوام چاہتی کہ ہم خاموش رہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کی محبت سوار ہے. دیکھتے ہیں شرابی شراب پی رہا ہے، جاننا میرے لیور کے لیے، میرے کڈنی کے لیے، میرے پھیپھڑے کے لیے، میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی شراب پی رہا ہے. اسی طرح سے اسمیک استعمال کر رہا ہے، جاننا میری باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کی محبت اسی سوار ہے، اس کے آگے اس کو کچھ نہیں نظر آ رہا. وہی حال دنیا کا تو چھوڑی بات، ہم مسلمان کی بات بولیں گے. دنیا کی محبت سوار ہے، لاکھ نقصان ہو جائے، ہو رہا ہے پہ ہم مستقل، لیکن وہ محبت کا نشہ اتنا خطرناک ہے، سارا نقصان ہم برداشت کر لیں گے، وہ محبت کو ہم چھوڑیں گے نہیں. سارے نقصان ہم برداشت کر لیں گے لیکن وہ محبت کو ہم چھوڑیں گے نہیں دنیا سے. جس کے بعد متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب دنیا کی ساری قومیں تم پر اسی طرح سے لجھیں گی جس طرح سے بھوکے کے سامنے دسترخوان لگا دیا جائے، بھوکے دسترخوان پر لج جاتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہماری گنتی کم ہوگی یا ہماری کوانٹیٹی کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو سمندر کی جھاگ دیکھیے. قربان جائیے اللہ کے رسول ہم پر، ہمارے ماں باپ قربان جائیں، پوری انسانیت قربان جائے. کیا بہترین جواب دیتے ہیں، فرماتے تمہاری مثال سمندر کی جھاگ کی طرح، بریکٹ میں یعنی اس کا کوئی ویلو نہیں، بریکٹ میں یعنی اس کا کوئی ویلو نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں. تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں یا تمہارے ایمان میں یا تمہارے دل میں یا تمہارے عمل میں وہن نام کی بیماری آ جائے گی. صحابہ کرام پوچھتے ہیں وہن کس بلا کا نام ہے، کس بیماری، کس علت، کس پریشانی، کس مرض کا نام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا کراہت الموت، دنیا کی محبت، ہائے محبت، ہائے محبت، ہائے محبت، اور موت سے نفرت، موت سے الرجی. جس کو جتنا زیادہ یقین رہے گا موت کا اتنا زیادہ اس کی محبت صحیح ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اور جس کو جتنا کھوٹا ہو یقین ہوگا موت سے، محبت نہیں ہوگی، اتنا اس دنیا پر اس کے دل زیادہ آئے گا. تم پٹکتے رہو، بیان دیتے رہو کہ ایجوکیشن کی کمی اس لیے تم جوتا کھا رہے ہو، پیسے کی کمی اسی لیے جوتا کھا رہے ہو، بیان دیتے رہو کہ ہماری تعداد کم اس لیے ہم جوتا کھا رہے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں جہاں تم 100% وہاں بھی تم جوتا کھا رہے ہو. ہم تو دیکھ رہے ہیں جہاں تمہارے کلچر میں 90% ایجوکیشن ہے، 90% وہاں بھی تم جوتا کھا رہے ہو. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جہاں تمہارے پاس سماج میں 100% کی دولت ہے،
وہاں بھی تم جوتا کھا رہے ہو. نہ ایجوکیشن مسئلہ ہے، نہ دولت مسئلہ ہے، نہیں تعداد مسئلہ ہے تو تمہارا عمل ہمارا عمل. اپنے عمل کو سدھارو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا پورا کرو، دنیا سے محبت کم سے کم کرتے جاؤ. پھر دیکھو واللہ العظیم دنیا کی کایا کس سے اللہ تعالیٰ کر پڑ دے. اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں؟ سیجعل اللہ الرحمن ودا. جو لوگ ایمان سے، عمل سے، یقین سے، کردار سے عمل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں رحمان ان کے لیے دل میں محبت ڈال دیں گے. دنیا والے کے دل میں یا آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیں گے. اگر دنیا کے دل میں یا آپ کے لیے، آپ کے بھائی کے دل میں یا بہن کے لیے یا بہن کے دل میں یا خاندان میں محبت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمان کی محبت نہیں ہے، رحمان کی محبت نہیں ہے. ہوتی تو اللہ العظیم اللہ تعالیٰ تم کو اور ہم کو آپس میں ایک اور نیک بنا دیتے، آپس میں شیر و شکر بنا دیتے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا جنون، پاگل پن دماغ پر سوار رہے گا کہ نہیں ہم نقصان برداشت کر لیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا، جو شخص آخرت کا کوٹا حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے دنیا کے کوٹے میں سے کچھ نہ کچھ گھٹانا ہوگا، اسے اپنے دنیا کے کوٹے میں سے کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کرنا ہوگا، تبھی آخرت کا کوٹا ملے گا، تبھی اللہ تعالیٰ کا کوٹا اس کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی فرشتوں کی، صحابہ کرام کی، جملہ انبیاء رسول کی، آل بیت کی، تابعین کی، طب تابعین کی، طب تابعین کی، تابعین کی، ائمہ اسلام کی، بزرگان دین کی، صالحین اولیاء کی، مفسرین محدثین کی، اور ہر نیک بندے کی محبت اس سے ڈالے ہمارے دل میں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، جس سے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسی سچی پکی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، اسی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسی محبت کے ساتھ دنیا سے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو گزر کے انہیں بخش دیجیے، جو آج کو زندہ انہیں بخش دیجیے، جو کل کو گزرے انہیں بخش دیجیے، جو ہم سے قریب انہیں بخش دیجیے، جو ہم سے دور انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بخش دیجیے. جن کے گھروں میں بیماری خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی لائے، ہمارے مریضوں کو شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں میں کنواری متعلقات، جوان بہو بیٹیاں، بھان بہن بیٹھے ہیں، ان کے لیے پردے غیر سے اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے. الغرض ہم میں سے جس کسی کی جو سی جائز ضرورتوں کو پوری فرماتے رہیو. الہی ہمارے زندگی میں برکت نازل فرماتے رہیو. الہی ہماری زندگی میں خیر نازل فرماتے رہیو. اور ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو اسی خیر اور برکت کے ساتھ خاتمہ علی خیر خاتمہ علیہ السلام فرما دیجیے. سبحان عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.